بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے تو اس کا انداز محبت کیا ہے؟ اگر ہم انسان کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی کو تحفہ دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں یا تعاون کی یقین دہانی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں اور قوت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے، فلاں بستی کے فلاں محلے میں فلاں گھر کے رہنے والے کا فلاں کا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل امین تو بھی اس سے محبت کر، میرا اس سے پیار ہو گیا، تو بھی اس سے پیار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام حسین کی عمر جب 40-45 سال کے قریب تھی، یعنی جوان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک سفید تھی، اور امیر المومنین کی حدیث ہے، امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، تازہ بارش ہوئی، تازہ پانی جوہر میں گڑھے کے اندر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پیر رکھنے لگے تو پاؤں ان کا کیچڑ میں چلا گیا، تو دور حضرت ابو ہریرہ کھڑے دیکھ رہے تھے، دوڑے آئے اور اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے قدم پیچھے ہٹایا، فرمایا حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کر رہا ہوں، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہم کو بھی اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کریم کو پیار ہے۔ نبی کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ بندے بندوں سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے؟ جب اللہ راضی ہوگا تو رب کریم کیا کرے گا؟ اللہ جبریل امین سے کیا کہتا ہے؟ مجھے فلاں سے پیار ہے، تو بھی اس سے پیار کر، اور جا کے زمینوں پر بھی اس بندے کی محبت کا اعلان کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دے، پھر آسمانوں میں بھی اعلان کر دے میرے اس بندے سے محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے پھر اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں اور آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں ان کی تعظیمیں۔ جب اللہ کسی سے پیار کرے تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا پیار کرنے لگتی ہے، فرشتے اس بندے کی حیا کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص سے ہو، کسی کا کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہگار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ یاد رکھتا ہے، بندے بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاؤ، میں احسان کرتا ہوں، تم بھول جاتے ہو۔ روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کر اوپر اٹھتے ہیں، میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ اللہ سے دونوں سمندر روزانہ پوچھتے ہیں، اے اللہ اگر تو حکم کرے تو ہم چڑھ جائیں، جو زنا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ظلم کی انتہا کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں۔ سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگ جاتے ہیں، زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہتی ہے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ جاؤں،
اور ان کو اپنے اندر سنبھالوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اگر تو اجازت دے تو ہم اتر کر انہیں اڑا دیں۔ یہ جو تیرے نافرمان ہیں، جن کو جو کرنے کا کہا اس طرف ان کے قدم نہیں اٹھ رہے اور گناہوں کی طرف ان کے قدم اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی تو ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے۔ تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو۔ میں اپنے بندوں کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر یہ تمہاری مخلوق تم سے پیدا کیا ہے، اے سمندر، اے زمین، تو پکڑو اور مٹا دو۔ میں نے پیدا کیا ہے تو تم چپ ہو جاؤ۔ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا۔ جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، عمر گزر گئی، دانت ختم ہو گئے، نظر ختم ہو گئی، ہمت جواب دے گئی، پھر بھی اگر میرا بندہ توبہ کرے اور میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کی توبہ کا منتظر ہوں اور میری رحمت کا دروازہ کھلا پائے گا۔ تو ایک بار آ تو صحیح۔ ہے کوئی مجھ جیسا مہربان؟ ہے کوئی مجھ جیسا بڑا سخی، بڑا کرم کرنے والا؟ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہوں۔ میرا بندہ بندی زمین سے آسمان تک گناہوں کو پہنچا دے، پھر بھی میری طرف اگر سچے دل سے توبہ کر کے لوٹے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ یہ میرے رب کی محبت ہے، یہ اللہ کریم کی محبت ہے۔ وہ کریم ہے، یہ اپنے بندوں سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم پہ نظر رحمت فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توبہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔